بنی اسرائیل کے اندر کیا ہوتا تھا؟ جب اللہ رب العزت نے اس قوم پہ عذاب نازل فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کرتا، برائی میں ملوث ہوتا، اگر اس کا دوست، اس کا رشتہ دار اسے دیکھتا، پہلی دفعہ منع کرتا، لیکن دوبارہ جب اسے اس گناہ میں پاتا اسے منع نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ ان گناہوں کو ڈال دیا، یعنی کہ وہ خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ جس گناہ میں اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا کو وہ پاتے اور انہیں اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے، انہیں منع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کہ جو اس گناہ میں مبتلا نہیں تھے انہیں بھی اس گناہ میں مبتلا فرما دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر کہیں بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اسے منع نہیں کرتے، جبکہ حدیث مبارکہ میں آیا، میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی برائی ہوتے ہوئے دیکھو اور اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو۔ مثلا باپ اگر اپنے بچے کو کوئی گناہ کرتے ہوئے، برا عمل کرتے ہوئے دیکھے، وہ چاہے تو اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے، اسی پٹائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور کر رہا ہے اور آپ صاحب اقتدار ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اسے منع کرے کہ بھائی یہ برا عمل ہے، یہ نہ کرو، گناہ ملے گا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، تمہارے سبب دوسروں پہ بھی جو ہے وہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں اس بات کو برا جانا چاہیے، دل میں برا جانا کہ یہ عمل برا ہے، برا ہے، یہ گناہ ہے، اس کے سبب عذاب نازل کیا جائے گا۔ مثلا کوئی ایسا شخص ہے، صاحب اقتدار والا ہے، اب اس سے نیچے کا طبقے کا بندہ اگر اسے دیکھے گا، اسے معلوم ہے اگر میں اسے زبان سے روکوں گا یا ہاتھ سے روکوں گا تو یہ مجھ پہ ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، اٹھا کے مجھے قید کر دے گا، تو اسے چاہیے کہ پھر ایمان کا جو کمزور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اس عمل کو برا جانے۔ لیکن ہم برا بھی نہیں جانتے، ہر کوئی اپنے معاملے میں لگا ہوا ہے کہ بس میں اگر یہ عمل نہیں کر رہا تو بھائی میں کیا کروں، وہ کر رہا ہے، وہ جانے، اس کا عمل ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا عمل وہ جانے۔ تو یاد رکھیے کہ پچھلی امتوں پر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا نا وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ کہ یہ 9 افراد تھے، ان 9 افراد کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا۔ وہ قوم جسے اللہ نے اونچے قد عطا فرمایا، بڑی طاقت عطا فرمائی، اس کے باوجود اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل فرمایا۔ اور بنی اسرائیل میں کئی ایسی قومیں گزری ہیں جن پر عذاب نازل آیا۔ جب ایک بستی پر عذاب نازل ہوا، حضرت جبریل امین نے فرمایا مالک و مولا اس بستی کے اندر ایک شخص وہ موجود ہے جو ہر وقت تیری کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اے مالک و مولا بڑا متقی ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس شخص سمیت جو ہے وہ پوری بستی کو ہلاک کر دیا جائے۔ فرمایا مالک و مولا وہ تو متقی ہے، عبادت گزار ہے، پھر اس کے اوپر کس وجہ سے عذاب نازل ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ اس کے پڑوسی، اس کے بھائی گناہ میں مبتلا تھے، یہ اپنی تو حفاظت کرتا رہا، اپنی فکر کرتا رہا، لیکن اس نے ان کی برائی کو برا نہ جانا،
اس نے انہیں اس عمل سے نہیں روکا، اس سبب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب نازل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے، کم سے کم اس عمل کو دل کے اندر بلا جائے۔